نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وضو کر کے جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے: الہی عبدک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن منا ان یتجاوز عن المسیء فانت المحسن وانا المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم۔ ترجمہ: یا اللہ، تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے، بد اعمال تیرے پاس حاضر ہے۔ تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کریں، تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں۔ اے کریم، میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے درگزر فرما۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے۔ حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں ہوا۔ جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر لرزہ آ جاتا۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا: کیا تمہیں خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک ناپاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا، پھر تکبر کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لیے تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کیا کرتے، لوگوں کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ کس نے دیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو 100 گھر ایسے نکلے جن کا گزارا آپ کی مدد پر تھا۔ بزرگان محترم، 8:30 بجے آج انشاءاللہ ختم کر دیں گے، کچھ مشغولی ہے تعلیم کے بعد۔ شیخ زمن نے پوچھا ایک سوال ہے، شیخ زمن نے پوچھا ایک سوال ہے، آج کی مجلس میں دینا اسی کا جواب ہے۔ خدا کرے بات ان کی سمجھ میں آ جائے، خدا کرے بات ان کی سمجھ میں آ جائے اور نماز فجر ہی سے عمل میں آ جائے۔ اشرف بھائی، آپ کی آمین نکلی، جن کی نکلنی چاہیے نہیں نکلی، یا پھر نکلی بھی ہے تو حنفی مسلک پہ عمل کیا، حالانکہ شافعی ہے، اور جھگڑا ہی آمین کا ہے۔ ان کے سوال کو کر نہیں سکتے اگنور ہے، ان کے سوال کو کر نہیں سکتے اگنور ہے، ورنہ یہ مچاتے بڑا واویلا اور شور ہے۔ میں تو مقابلہ کر نہیں سکتا، ہم تو مقابلہ میں نہیں بلکہ ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، ہم کمزور ہے اور ابھی بوڑھی ہڈیوں میں بڑا زور ہے۔
اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب آپ کا استقبال ہے پھر۔ بہرحال سعد اللہ صاحب نے 3 باتیں پوچھی تھی۔ نمبر 1، آمین کا معنی کیا؟ نمبر 2، آمین کتنی زور سے کہنی ہے، یا یہ کہ زور سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نمبر 3، کہ سعودی کے اندر اتنی زور سے کیوں کہتے ہیں، حرمین شریفین میں اتنی زور سے؟ تو خیر ان کی تو بات میں زور ہی زور ہے، ہم کمزور ہیں تو ہم تو ان کو آہستہ سمجھائیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں لفظ آمین سے۔ آمین یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان سے عربی میں آیا ہے۔ علماء تفسیر نے آمین کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اے خدا ہماری دعا کو قبول فرما، ایک معنی۔ نمبر 2، ایسا ہی ہو۔ نمبر 2، ایسا ہی ہو، یعنی ہم نے آپ سے جو التجا کی ہے، جو مانگا ہے، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اور نمبر 3 حسن بھائی، آمین کا معنی ہے درست۔ تو یہ 3 معنی ہے آمین کے۔ اب آمین ہے کیا؟ آمین دعا بھی ہے اور مہر بھی ہے۔ آمین کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہی ہے، اور آمین مہر بھی ہے۔ آمین دعا ہے، دلیل پارہ نمبر 11، سورت کا نام ہے سورہ یونس، آیت نمبر ہے 89-90، 2 آیت ہے۔ تو پارہ کون سا سعد اللہ صاحب؟ 11واں۔ اور نورانی بھائی سورت کون سی ہے؟ سورہ یونس۔ اور عارف بھائی آیت نمبر 89، اور حنیف بھائی اس کے بعد 90۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جب فرعون کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے نبی کو اشارہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، نبی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کرتا ہے، تو پھر وہاں سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 89 اور 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے فرعون کے لیے، اور ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں نبی ہے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اس سے آمین کا مفہوم سمجھ میں آئے گا صدیق بھائی۔ تو میں پڑھتا ہوں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. یہ بد دعا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے. تو بد دعا کون کر رہے سعد اللہ صاحب؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ قرآن نے مینشن کیا ہے کہ وقال موسیٰ ربنا، یہاں ہارون کا تذکرہ نہیں ہے، اور صیغہ جو استعمال کیا ہے وہ بھی واحد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلے طور پر نام کے ساتھ تذکرہ ہے، لیکن جب دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی اللہ رب العزت نے کہ میں نے تمہاری دعا یا کہہ لیجئے کہ بد دعا کو قبول کر لیا، تو یہاں لفظ استعمال فرمایا تثنیہ کا. کیا کہا قرآن نے کہ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، کیا فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. دیکھیے اوپر بد دعا کون کر رہے ہیں؟ صرف موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب بد دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی ہے تو صیغہ واحد کا صدیق بھائی نہیں لائے بلکہ تثنیہ کا لائے. تثنیہ سمجھتے ہیں نا؟ دو، ڈبل، اس کو تثنیہ کہتے ہیں عربی میں. ایک ہوتا ہے واحد، دو کا تذکرہ ہو تو تثنیہ، اور تین کا ہو تو جمع، اور کبھی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، کبھی دو پر بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا یا کہہ لیجئے کہ بد دعا کو قبول کر لیا. اور پھر آگے فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہے اور سمندر نے اچھال دیا اس کا ذکر ہے. تو یہاں علماء تفصیل لکھتے ہیں کہ دعا تو صرف حضرت موسیٰ کر رہے تھے، لیکن حضرت ہارون جو ساتھ میں تھے تو حنیف بھائی وہ کیا کر رہے تھے؟ لفظ آمین کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لفظ آمین مرزا صاحب کہہ رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. دعوتکما، تو پتہ چلا کہ آمین کہنا بھی کیا ہے؟ ارے بولو یار، دعا ہے. آمین بھی کیا ہے؟ دعا ہے. اور بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے، ایک بڑے صاحب علم گزرے ہیں حضرت عطا علیہ الرحمہ، ان کا قول نقل کیا ہے کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے؟ دعا ہے. اب اسماعیل چچا سنیں آپ کہ دعا کیسے کرنی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. تو 8ویں پارے میں قرآن نے کہا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ادعوا ربکم تضرعا، کہ تم اپنے رب سے جب دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ کرو، وخفیہ، اور آہستہ کرو. ایک اور موقع پر قرآن نے یوں ارشاد فرمایا کہ جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، کہ انہوں نے اللہ کو کیسے پکارا. تو قرآن نے یوں ارشاد فرمایا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ ہمارے محبوب بندے زکریا نے ہمیں جب پکارا ہے تو آہستہ سے پکارا اور ہم نے اس کی پکار کو سن لیا.
اور قرآن نے سورہ بقرہ میں ایک موقع پر یوں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ پیغمبر جب میرے بندے تم سے میرا پتہ پوچھے کہ خدا کہاں ہے، وہ ہماری پکار کو آہستہ سنے گا یا ہمیں اپنے خدا کو زور سے پکارنا ہے، تو اے محمد آپ کہہ دیجئے نا کہ عنی فإنی قریب، کہ میں تم سے قریب ہوں۔ اور قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا کہ تمہارا رب تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرگ جانتے ہیں نا؟ ہاں، تو شہرگ سے بھی خدا ہم سے زیادہ قریب ہے۔ تو دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا کیسے کی جائے؟ آہستہ کی جائے، اور آمین دعا ہے نمبر 1۔ نمبر 2، علماء نے یہ کہا کہ آمین اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا اصل نام تو کیا ہے نورانی بھائی؟ لفظ اللہ، لیکن صفاتی نام حسن بھائی مرزا صاحب کئی سارے ہیں، تو ایک نام کیا ہے؟ آمین بھی ہے۔ اگر آمین کو اللہ تعالیٰ کا نام مان لو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، کہ تم جب اپنے رب کا نام لو تو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ اپنے رب کا نام لو۔ تو اگر لفظ آمین دعا ہے تب بھی آہستہ افضل، لفظ آمین اللہ کا نام ہے تب بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسے لینا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور آہستہ کے ساتھ۔ اسی لیے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور مسلکن شافعی ہے سعد اللہ صاحب، بہت بڑے شخص گزرے ہیں، آپ نے یقیناً نام سنا ہے، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ۔ ان کی مشہور زمانہ تصنیف ہے تفسیر کبیر، حالانکہ وہ شافعی المسلک ہے، لیکن وہ آمین کے تعلق سے اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ آمین کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول زیادہ بہتر اور افضل ہے امام شافعی سے۔ حالانکہ خود کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ شافعی ہے، لیکن خود کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احناف بھی کہ مسلکن ہمارے ماضی قریب کے علماء آپ کو بتایا کہ حنفی المسلک ہے، لیکن بعض چیزوں میں وہ کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے بہتر قول کس کا ہے؟ امام شافعی کا۔ یہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا جو حرم شریف ہے تو اس کے جو احکام ہیں مدینہ شریف کے جو حرم ہے اس کے بھی وہی احکام ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے کہ نہیں، امام مکہ کے حرم شریف کے جو احکام ہیں مدینہ کے وہ نہیں ہیں۔ تو ہمارے علماء احناف ماضی قریب کے کہتے ہیں اس میں امام شافعی کی رائے زیادہ بہتر۔ نماز کے اندر درود شریف پڑھنا، آقا پر بھیجنا احناف کی یہاں سنت، اور امام شافعی کے یہاں واجب یعنی فرض۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رائے امام ابو حنیفہ سے ان کی بہتر ہے۔ تو ایسی کچھ مثالیں ہیں۔ تو دیکھیے اتنے بڑے شخص کہہ رہے ہیں کہ آمین چونکہ دعا ہے تو اس لیے دعا کو کیسے کہنا چاہیے؟ آہستہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اب وقت ہو گیا ہے، تعلیم الاسلام پہ آ جائے سعد اللہ صاحب۔ تعلیم الاسلام آپ نے شاید پڑھی ہو، نام تو سنا ہی ہوگا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو صدیق بھائی اس میں سوال و جواب کی طرز پہ کتاب لکھی گئی۔ سوال، زور سے پڑھنے کی مقدار کیا اور آہستہ پڑھنے کی مقدار کیا؟ تو فرمایا کہ آہستہ پڑھنا یہ ہے کہ میں پڑھوں میں سنوں، میرے اڑوس پڑوس میں جو ہیں ان کے کان میں آواز ہاشم بھائی نہ جائے۔ اور زور سے کی ادنا مقدار یہ ہے کہ میں کہوں اور
میں سنوں اور میرے اگل بغل میں 2 پڑوسی ہیں وہی سنیں، تو آپ آمین اتنی ہی زور سے کہے۔ یہ جہر اور زور سے کی مقدار ہے کہ کون سنے؟ آپ کو بولنا ہے کون سنے؟ آپ سنو، آپ کے اگل بغل وہ والے جو ہیں وہ اس کو سنیں۔ اب آپ نے کہا کہ حرمین شریفین میں آمین زور سے، ارے بھائی لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں آمین کہیں گے تو زور سے ہی آواز آئے گی، ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے صدیق بھائی۔ تو اب آخری بات سن لیں، انگریز جب انڈیا آئے تھے تو احناف آہستہ آمین کہتے ہیں، شواف زور سے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو امام کو نہیں مانتے وہ اذان پڑھتے ہیں آمین کی، ہیں؟ تو اذان نہیں پڑھنی ہے۔ یہ مقدمہ گیا انگریز کی کورٹ میں، تینوں گئے، شافعی بھی گئے، حنفی بھی گئے، اور یہ ٹولہ بھی گیا۔ آپ سمجھ گئے وہ کون ہے۔ یہ بات لکھی ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں۔ اسی طرح علامہ انجر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے ان کی بیضاوی شریف کی جو تقریر ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ انگریز کی کورٹ میں گیا، انگریز نے تینوں کی بات سنی اور فیصلہ اور ججمنٹ سنایا، تو یہ میرا بھی ججمنٹ ہے سعد اللہ صاحب، اور بات ختم۔ انگریز نے بہت اچھا ججمنٹ سنایا کہ جہاں تک میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، جتنا میں نے پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ آمین کی صرف 2 قسمیں ہیں، لیکن مقدمہ جو میرے پاس آیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک آمین کی قسم ہے آہستہ کہنا کہ آدمی خود کہیں حسن بھائی اور صرف خود سنیں۔ دوسری آمین کی قسم ہے زور سے کہنا کہ وہ کہے اور اگل بغل والے اڑوس پڑوس والے سنیں، یہ جہر ہے، زور سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہے آمین بالجہر، ایک ہے، دوسری ہے آمین بالسر، سین چھوٹی اور نیچے زیر، اور فرمایا کہ جو تیسرا ٹولہ ہے کہ جو آمین کی اذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، میں نے اس کا نام رکھا ہے، یعنی جج نے، آمین بالشر۔ سمجھ گئے شر کیا ہے کہ بس چڑھانا ہے، شر جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، خواہ جو ہے وہ کہنا ہے۔ اور نماز میں ویسے بھی مقتدی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت، تو اتنی زور زور سے جو ہے وہ آمین کہنا، تو بس 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے چودھری صاحب۔ تو سعد اللہ صاحب، یہ آپ کو مختصر تقریر تھی جو آج آپ کے نام ہے، اور انشاءاللہ آپ صبح جو ہیں وہ اس طرح عمل کریں گے کہ وہ ہمارے نام ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جلدی کیسا جگہ